الحمد لله الذي أبدع الأفلاك بالعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله وصدق رسول الله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ و آلو اصحاب رسالت میں آپ حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم مالک تمام رحمت عالمین جان عالمین سید الانس والجان حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو نصیحت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے نفس جیسی چیز کو بھی بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے۔ فرشتے معصومین ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، انبیاء اور مرسلین رسولان اعظام یہ معصومین ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، مگر عام انسان وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ہی رکھی ہے، اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان بھی گناہ نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جیسے اس نے فرشتوں کو بنایا ہے ویسے بنا دیتا، مگر انسان میں اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ دو نفس ہے جسے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیشہ ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور ایک نفس امارہ ہے جو مکمل شیطان کے قبضے میں اور اس کے وساوس کے قبضے میں اور اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اسی پر شیطان انسان کے دل میں اس کے نفس امارہ میں خیال دلاتا ہے، وہ خیال دل میں جمتا ہے، دل خیال کو ذہن میں دیتا ہے، ذہن اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، پریکٹیکل آدمی اس عمل کو کرتا ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف میں اس کا ذکر فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بالکل مبرہ اور پاک تو نہیں جانتا، مگر یہ کہ میرا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہاں مگر وہ جس پہ اللہ تعالی رحم کرے اس کے پاس نفس امارہ ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے گناہ ہو سکتا ہے مگر گناہ کیا نہیں۔ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، انبیاء کو چھوڑ کر جو معصوم نہیں ہے
انہوں سے گناہ سرزد ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے بھی انبیاء کرام اور فرشتوں کی اللہ کی سیرت اللہ تعالیٰ نے ان میں ودیعت فرما دی، اور وہ لوگ دنیا میں گناہوں سے محفوظ رہے، اولیاء و صالحین۔ مگر عام انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور انہی گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبر پہ عذاب کی وعید بھی دیا ہے۔ جتنے گناہ کے درجے ہیں اتنا ہی درجوں کا عذاب ہے، اور یہ ساری تفصیل قرآن و حدیث میں سرکار کے جو ہے اقوال میں موجود ہے۔ جس حیثیت کا گناہ ہے اسے حیثیت کا عذاب دیا جائے گا۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کفر کر دینا، شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، یا خدائی میں رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر کرنا، شریک کر دینا، یہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کے بھی درجے ہیں۔ ایک گناہ کا دائرہ وہ ہے جو مکروہ تحریمی میں آئے گا، ایک گناہ کا دائرہ حرام میں آتا ہے، ایک گناہ وہ ہے جس سے اسلام نے شریعت نے تاکید کے ساتھ روکا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ پھر بندہ ان گناہوں کو جس حیثیت سے کرے گا اسی حیثیت کا اس پہ عذاب قیامت میں مرتب ہوگا، قبر میں مرتب ہوگا، اور اس کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرما دی۔ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے وہ ساری بیان کی جائے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ سرکار فرماتے ہیں جو طاقت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اب مال صاحب مال ہو گیا، زکوٰۃ اس پہ اوپر فرض ہو گئی، تو وقت پر اسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اب اس میں ڈیلے کرے گا، تاخیر کرے گا، یا اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا، تو ادائے زکوٰۃ نہ کرنے کی وجہ سے اس پہ قبر میں عذاب مسلط ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں صاحب مال طاقت ہونے کے باوجود زکوٰۃ فرض ہو گئی اور زکوٰۃ ادا نہ کیا، آقا فرماتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو شراب پیے گا، آقا فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو جہنم میں آگ کی کیچی سے کاٹا جائے گا۔ شاید آج کے ماڈرن زمانے میں ہمارے جوانوں کی یہ ساری باتیں جو ہے بہت دقیانوں سی لگتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جس زمانے میں اور جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، آدھنکتا کا دور آ گیا، اب تصور کو یہاں اتنا زیادہ خیال نہیں ہے، ان ساری باتوں کو لوگ نہیں مانتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں نے بالی ووڈ کے پردوں پہ فلمیں بنائی کہ اب آگ کے عذاب کا ذکر کرنا، کینچی سے زبان کاٹنا، ان ساری چیزوں کو اگر بیان کیا جائے تو آج کا ایجوکیٹڈ طبقہ ہنسنے لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا۔ لیکن ہاں مادی طاقتوں کا دور آ جائے، ٹیکنالوجی کا دور آ جائے، اس سے مراد اور اس کا مقصد یا اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمایا ہے وہ ساری ختم ہو جائے۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہمارا دماغ ایک لیمیٹیڈ سوچ میں ہے، ہمارا دماغ کا تناؤ ایک محدود وقت تک سوچتا ہے۔ ہم نے ان ظاہری پردوں کو دیکھا تو سوچا کہ بس سبب بنتا ہے اور سبب کے اوپر کسی چیز کا وجود ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کنیکشن لگا دو تو بجلی آئے گی، بغیر کنیکشن کے بجلی کا تصور نہیں آتا ہے۔ ایک پلین ہوائی جہاز جب آسمان کی سیر کرتا ہے اس کے لیے بہت سارے پرزے ہیں، وہ زمین سے ٹیک آف کرتا ہے، زمین کی چمبک کو اور میگنیٹک قوت کو چھوڑ دیتا ہے، فضا میں پرواز کرتا ہے۔ اس کے لیے ساری چیزوں کے لیے ہزاروں پرزے بنانے پڑتے ہیں، ہزاروں مشین بنانے پڑتے ہیں۔ انسان سبب کو سوچ رہا ہے، انسان ریزن سوچ رہا ہے، انسان مادی طاقتوں کے ذرائع سوچ رہا ہے، مگر اس لیے اس کا دماغ لیمیٹیڈ ہو گیا۔ یہ چیز ہے تو دوسری چیز کا وجود ہوگا، کنیکشن لگا ہے تو تار میں بجلی آئے گی، تار میں بجلی ہے تو وہ بجلی سپلائی کر کے فین میں آئے گی، اور اسی فین کا کنیکشن مین سوئچ سے لگا ہے، تب جا کے پاور اس میں آئے گا اور یہ پھرتا رہے گا، ہوا دے گا۔ یعنی سبب کو سوچنے والا، مادی طاقتیں اسباب سوچا کرتی ہے، مادی طاقتیں ریزن پہ نظر رکھتی ہے،
مادی طاقتوں کی نظر ذرائع پہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، وہ چاہیں بغیر اسباب کی چیزیں بنا سکتا ہے، وہ چاہیں بغیر ریزن کی چیزیں بنا سکتا ہے، مگر اللہ بناتا نہیں ہے۔ ہم لوگ جس زمانے میں جیتے ہیں وہ ایسا ہی دور ہے کہ سبب سے ساری چیزیں بنائی جائے گی۔ اب ماں باپ کا میلان ہوگا تب جا کے ہی بچہ پیدا ہوگا، بغیر ماں باپ کے میلاد کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور ابھی ہوگا بھی نہیں، مگر اللہ نے ایک مرتبہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر کے بتا دیا، میں جناب مریم کو بغیر شور کے بچہ دیتا ہوں۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو پیدا کر کے بتا دیا کہ میں اگر چاہوں تو بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہوں۔ جیسے جناب عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو پیدا فرمایا، یہ بتا رہا ہے اگر میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے دنیا میں بیٹا دے سکتا ہوں۔ جیسے جناب آدم کو میں نے دنیا میں پیدا کیا، ایک جانور کے بدن سے جانور پیدا ہوتا ہے، اونٹنی کے بدن سے اونٹ اونٹنی پیدا ہوں گے، مرغی کے بدن سے مرغا مرغی پیدا ہوں گے، نسل کا نسل سے وجود ہوتا ہے، جنس کا جنس سے وجود ہوتا ہے، مگر اللہ چاہے تو یہ سارے اسباب منقطع اور ڈیلے ساری اسباب کو ختم کر دے، اور اللہ چاہے تو پہاڑ سے جاندار کو نکال دے، پہاڑ سے کسی حیوان کو نکال دے۔ جناب صالح علیہ السلام کا دور و زمانہ ہے، اللہ کے پیغمبر جناب صالح اشارہ کرتے ہیں پہاڑ سے اللہ تعالیٰ اونٹنی نمودار فرما دیتا ہے، پہاڑ سے اللہ تعالیٰ اونٹنی کو پیدا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے میں بغیر اسباب کی چیزیں پیدا کر سکتا ہوں، اور ایک ایک زمانے میں یہ ساری چیزیں پیدا کر کے بتایا۔ یہ بتانا اس لیے ہے تاکہ تمہارے دماغ میں اللہ کی قدرت کی عظمت ازبر ہو جائے، اس لیے یہ کنیکشن لگا ہوگا تب یہ ساری چیزیں ہوں گے۔ ہم اسباب کو سوچ رہے ہیں مگر اللہ سبب کے بغیر ساری چیزیں جو ہے کر سکتا ہے۔ اب تار لگا ہے ہواؤں کا اور سیٹلائٹ کا، سارا گرہ یہ ہمارے موبائل سے کنیکٹڈ ہے، ہم سرور سے کنیکٹڈ ہے، ہمارے موبائل کی جو ہے ہواؤں سے کنیکٹ ہے، خلاؤں سے کنیکٹ ہے، خلائیں سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہے، سیٹلائٹ سرور سے کنیکٹ ہے، اور یہ ساری چیزوں کا کنیکشن ہمارے موبائل کے سم میں ہوتا ہے، تب جا کے ہم دوسری جگہ بات کرتے ہیں۔ اگر موبائل نہیں تو بات کیسے کرو گے؟ موبائل ہے، سم کارڈ نہیں ہے تو بات کیسے کرو گے؟ مگر یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر اسباب کے بات ہو سکتی ہے۔ مدینہ میں مسجد نبی میں جناب فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، اور نہاون ایران کی زمین پر جناب ساریہ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، عین جمعہ کا وقت ہے، جناب فاروق اعظم مسجد نبی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی وقت نہاون کی زمین پہ جناب ساریہ مشرکین سے لڑائی کر رہے ہیں۔ اچانک جنگ کا پاسا بدل جاتا ہے، ایسا لگا کہ اب کافروں کا لشکر مسلمان صحابہ پہ غالب آ جائے گا۔ حضرت ساریہ آواز لگاتے ہیں ہماری مدد کی جائے، مدد کے لیے آواز لگاتے ہیں۔ اب کہاں نہاون ایران کا علاقہ ہے، کہاں مدینہ، تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا طویل ڈسٹینس ہے۔ جناب ساریہ دوران جنگ اعلان آواز لگاتے ہیں مدد کے لیے، اور ان کی آواز جناب فاروق اعظم مسجد نبی میں سماعت کر رہے ہیں۔ دوران خطبہ تقریر کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے جناب فاروق اعظم دوران خطبہ کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے آ جا، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے دامن میں لے لے، اے ساریہ پیچھے کی طرف جا۔ جناب فاروق اعظم مسجد نبی میں آواز لگاتے ہیں، ہزاروں میٹر کی دوری پر ایران میں جناب ساریہ سماعت کر لیتے ہیں۔ نہ کنیکشن کا تصور ہے، نہ موبائل کا تصور ہے، نہ سیٹلائٹ کا تصور ہے، نہ اس طرح کی کسی چیز کا تصور ہے، مگر وہ روحانیت کا ایسا نیٹ اللہ تعالیٰ نے ان شخصیتوں میں ودیت فرمایا تھا، یا آواز لگاتے ہیں اور ایران میں جناب ساریہ سماعت کر لیتے۔ تو اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ اسباب ہے۔ لوگوں کو پھر اگر قیامت کی باتیں سناؤ کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دو گے تو اب آپ کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک صاحب تھے، میرے ایجوکیٹڈ دوست ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں، کب زیادہ پڑھنا بھی کبھی کبھی نقصان دے دیتا ہے، اور اتنا پڑھو کہ پھر روحانیت کا اثر ہی دماغ سے ختم ہو جائے۔ کبھی ایک جگہ وہ بیان میں آئے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، اور وہ بیان میں آئے تو ایسا ہی موت کا بیان میت کی مجلس میں کیسا ہوتا ہے، یہی ساری چیزیں بیان ہوتی ہے۔ تو پھر آگ کا بیان کیا کہ بھائی آپ زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ عذاب ہے، جہنم میں کینچی کی آگ کی کینچیوں سے عذاب ہوگا، جہنم میں جو ہے بالکل آگ والی ٹوپیاں پہنائی جائے گی، یہ ساری چیزیں۔ تو بعد میں وہ ہنسنے لگے
کہا مولانا صاحب آپ بھی ابھی اسی چیزوں میں وشواس کرتے ہیں؟ میں کہا تیری ہوش کی دوا ہونی چاہیے، تو نے انکار کر کے اسلام کا اور قرآن کا انکار کر دیا۔ زیادہ پڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی باتوں سے انکار کر دیا جائے، تم اسباب کو سوچتے ہو، تمہارا دماغ لمیٹیڈ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تو ساری آسمانوں کی سیر کر کے جلوہ بار ہوئے ہیں، سرکار نے سارے جہنم کے طبقات کا ملاحظہ فرمایا، حضور نے ساری جنت کا اور اس کے طبقات کا ملاحظہ فرمایا۔ تمہارے دماغ میں بات نمبر میں نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری باتیں غلط ہے، باتیں صحیح ہے، مگر تیرے دماغ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان باتوں کو ایکسپٹ کر سکے، تمہارے دماغ میں وہ توانائی نہیں ہے ان ساری باتوں کا قبول کر سکے۔ باتیں تو وہ صحیح ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس لیے بندہ جن چیزوں میں رہتا ہے انہی ساری چیزوں کو سوچتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے بھی عذاب کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، ہم لوگوں کا خطاب بھی کیسا ہوتا ہے؟ جاؤ تم کچھ بھی کرو، جنت تمہارے باپ کی ہے، تم کچھ بھی کرو، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ ہم نے کبھی عذاب کا ذکر نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ڈراتے نہیں ہیں، ہم کبھی شراب خور کو شراب کا عذاب نہیں بتاتے ہیں، سود کھانے والوں کو سود سے عذاب سے ڈراتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آنے والی نسلوں میں لوگوں کے دماغ سے مٹ گئی، اور مادی طاقتیں اسکول میں ایسی پڑھائی گئی کہ اب یہ باتیں کرو تو لوگ ہنستے رہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہونا ہے یہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے۔ دنیا کی ساری عقلیں ایک طرف ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل جناب محمد عربی کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکیم بنایا ہے، ایسی عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے عقل کامل مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ روایت کرتے ہیں ایک ریگستان ہے، جس ریگستان میں رائی کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہیں، آپ کی جہاں نظر جاتی ہے اس نظر تک اس ریگستان میں کنکری کنکر ہے، اور اس کو شمار کرنا امپوسیبل ہے، جہاں نظر جاتی ہے اتنے کنکر ہے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر ذرے کی طرح کنکر پڑے ہیں۔ بتاؤ ان کنکروں کو کوئی شمار کرے گا؟ کہاں تک؟ جہاں تک انسان کی نظر جا رہی ہے نہیں شمار کر پائے گا۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں ان سارے کنکروں میں سے ایک کنکر اٹھا لو، وہ ایک کنکر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اس کی عقل کو تقسیم فرمایا ہے، باقی جتنے کنکر ہیں وہ ساری عقل مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے ودیعت فرمائی۔ اب اس ایک رائی کے دانے میں اللہ نے دنیا کو عقل دے دیے، اس میں جو ہے مسٹر لوبوس بھی آ گیا، اس میں آئنسٹائن بھی آ گیا، اس میں مسٹر فلپس بھی آ گیا، اس میں جو ہے جیمس واٹ بھی آ گیا، یہ سارے بڑے بڑے فلسفی اس میں آ گئے۔ ایک رائی کا دانہ اس کے برابر دنیا میں سب کو عقلیں تقسیم کی گئی، اور قیامت تک جن کے پاس جتنی عقل کا مادہ آئے گا وہ سب اسی رائی کا دانہ ہے، باقی جتنے دانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آقا کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے۔ اس لئے انسان بات کرنے کے بعد رجوع کرتا ہے، بات کرنے کے بعد ریٹرن ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ جو کہہ دے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ 1400 سال بعد کیا ہونے والا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا، قیامت میں کیا ہونے والا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا۔ اب سرکار کا زمانہ 1400 سال پہلے کا ہے، آج 1441 ہجری ہے، اب نہ جانے کتنے سالوں کے بعد قیامت آئے گے، مگر اس سارے زمانے میں جتنے واقعات ہونے والے ہیں وہ سب مصطفیٰ نے بتایا۔ آقا نے بتایا کہ نہیں جناب امام مہدی آنے والے ہیں، تو یقین کرو کہ جناب امام مہدی آنے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جناب عیسیٰ آسمان سے دمشق کی جامع مسجد پہ قرب قیامت میں اتریں گے، یقین کرو کہ جناب عیسیٰ کا اترنا یقینی ہے۔ دجال آئے گا تو آئے گا، دعوت الارض آئے گا تو آئے گا، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے تو نکلنا ہے، یعنی قیامت تک جب دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، لاسٹ آور اینڈ ڈومز ڈے، آخری دن میں جتنے واقعات ہونے والے ہیں وہ سارے واقعات مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، یعنی اتنے ہزاروں سال میں جتنے بڑے بڑے واقعات ہوں گے وہ سارا مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرما دیا۔ اس لیے دنیا کو جو عقلیں ملی ہے یہ مصطفیٰ کی عقل کا حصہ ہے، آقا کی عقل کا حصہ ہے۔ اب جو آقا فرما دے دماغ میں آئے نہ آئے مصطفیٰ نے کہا ہے ویسا ہی ہے۔ جہاں عقل مندوں نے کہا ہے جہاں رسول اللہ فل اسٹاپ لگا دیں وہاں ہمیں کوسچن مارک نہیں لگانا چاہیے، جہاں حضور فل اسٹاپ لگا دیں تو ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پھر سوال، دنیا کے بہت سارے قانون ایسے ہیں اللہ نے اس کی حکمتیں رکھی ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے،
ہر چیز اسلام کا قانون ہے کہ جس میں حکمت ہے، یہ اس لیے ہے، وہ اس لیے ہے، مگر کچھ قانون ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہے، بس تم مانو تاکہ تمہارا ماننا ہم دیکھیں کہ بتاؤ ہر چیزوں کو سبب سے مانتے ہو، ہمارے قانون بغیر سبب حکمت تمہارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بتائیے غسل ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، وہ جگہ کس جگہ سے جو ہے نجاست نکلتی ہے؟ مگر دھویا پاؤں کو جاتا ہے، دھویا ہاتھوں کو جاتا ہے، پورے جسم پہ پانی بہایا جاتا ہے۔ حکمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی ہے، یعنی اس کو کہتے امر تعبد۔ تمہاری سوچ لمٹ، تمہارا دماغ محدود، تمہاری عقل محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے بس یہی آزمایا جاتا ہے، امر تعبدی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے قانون اور مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں تمہارے دماغ میں آئے نہ آئے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہاں پر ہے، تمہارے ایمان کی پرکھ یہاں پہ کی جاتی ہے کہ سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر آقا نے کہا ہے تو یقین کر لے یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اب جو ہے یہ ساری چیزیں بات لمبی ہو گئی، تو اب عذاب الہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بندوں کے لیے عذاب بھی رکھا ہے، جنت بھی رکھی ہے۔ اور بات ہے کہ کفار و مشرکین کے لیے دائمی عذاب ہے، مسلمان اگر جہنم میں جائے گا بھی تو اس کے گناہوں کے برابر اس کو عذاب ملے گا، اور پھر وہ جو ہے گناہوں کے برابر عذاب پورا کر کے پھر جنت میں جائے۔ اگر ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، مگر جو گناہ کیا ہے اس گناہوں کی پاداش میں اسے قبر میں عذاب ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا عذاب ہوگا، مال آ گیا ہے اس کے باوجود بھی حج پڑھنے نہیں جاتا ہے، بیٹے کی شادی کروں تو حج کروں گا، بیٹے کا نکاح کروں، بیٹی کا نکاح کروں تو حج کروں گا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس سال اس پہ حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود حج کو ڈیلے کر رہا ہے، جتنا حج تاخیر کر رہا ہے اس کے اوپر گناہوں کا انبار اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، فرض کے تاخیر کرنے میں اس کے اوپر گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، وقت پہ نماز فرض ادا نہیں کرتا ہے یا قضا کرتا ہے، اس کا عذاب قبر میں مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرما دیا۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ تواب رحیم ہے، توبہ کرنے والا ہے، وہ عمل جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، بندہ اگر توبہ کرتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، مگر توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ بندہ جس گناہ سے توبہ کرے یقین کر لے کہ آئندہ پھر کبھی اس گناہ کا منہ نہیں دیکھنا ہے۔ آج شراب کو چھوڑا مگر اب کبھی دماغ میں شراب کا تصور نہیں آنا ہے، آج سود کو چھوڑا ہے اب آئندہ کبھی بھی سود کا کاروبار نہیں کرنا ہے، آج جوا چھوڑا ہے مگر آئندہ کبھی بھی دماغ میں جوئے کا تصور نہیں آئے گا۔ توبہ کہتے ہیں بندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا ایسا کامل ارادہ کرے کہ کبھی دماغ میں پھر اس کا تصور نہ آئے، اسی کو قرآن کہتا ہے توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو تمہارے بعد والوں کے لیے تیری توبہ نصیحت بن جائے، یعنی پھر وہ نصیحت بن جائے، وہ توبہ ہوتی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ، حبیب اجمی تھے، حبیب اجمی وہ بڑے سود خور تھے، وہ سود کا کاروبار کرتے، آج لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، ابھی اس کو تو فیشن بنا لیا ہے، اور کسی کے مجبوری کا فائدہ اٹھانا، 1000 دے کر 1500 لے لینا، 2000 دے کر 3000 لے لینا، یہ ساری چیزیں اس کو سود کہتے ہیں۔ اچھا آپ 1000 لے لیجئے، جب تم لوٹاؤ تو اس 1000 کے بدلے مجھے 1500 دینا پڑے گا، 2000 لے لو ابھی تمہیں دیتا ہوں، مگر جب لوٹاؤ گے فلاں تاریخ پر تو 2000 کے بدلے تمہیں 3000 دینا پڑے گا، اور وقت پہ دینا پڑے گا۔ پھر اگر وقت کی تاریخ تم چوک گئے تو پھر اس سود کا بھی ٹیکس بڑھتا رہے گا، سود کا بھی سود بڑھتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو اسلام نے سخت حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اللہ نے بیع حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب کسی بھی صورت سے سود ہو، اگر اس کا عمل سود کے دائرے میں آتا ہے تو اس پہ وہ ساری حدیثیں چسپا ہو جائے گی جو سود کی مذمت میں مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے، آقا کہتے ہیں اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور ایمان چھین لیتا ہے، اس کے چہرے سے نور اسلام اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، جو سود کھاتا ہے اس کی
پیشانی سے نور ایمان کی چمک چھین لی جاتی ہے۔ جو سود کھاتا ہے اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ سستی و کاہلی ڈال دیتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن کم کر کے جلدی موت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے پاس کروڑوں ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں اس سے چھین لیتا ہے، اللہ رحمتیں اس کے چھین لیتا ہے، اس کے دسترخوان سے اللہ تعالیٰ برکتوں کا کوٹا کم کر دیتا ہے۔ جو سود کھاتا ہے کروڑوں ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ختم کر دے گا۔ اور امام محمد غزالی کہتے ہیں سود سے زیادہ کمانے والا چاہے کھربوں کما لے مگر وہ کبھی بھی اس کے کام دولت نہیں آتی ہے، اس کے کام وہ پیسہ نہیں آتا ہے۔ اس نے سود سے پیسہ جمع کیا یا تو خود کی بیماری میں ڈالے گا یا بیٹے کی بیماری میں ڈالے گا یا مکان بنائے گا، یعنی کبھی اس سے سکون نہیں حاصل کر پائے گا۔ جس حرام طریقے سے لیا ہے اسی حرام طریقے پہ اس کا مال، اسی غلط طریقے پہ اس کا مال چاہے گا، اس لیے کہ اس کا آنا اسلامی نہج پہ نہیں تھا، قانون خداوندی کے مطابق نہیں تھا۔ اور آدمی جب حلال تجارت کماتا ہے 10 روپیہ بھی ہو تو اس کا 10 روپیہ بڑی برکت والا ہوا کرتا ہے، اس میں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ کروڑوں کما لے سود سے مگر اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتا ہے، اندر سے مطمئن نہیں ہو پاتا ہے۔ کھربوں کمانے کے باوجود پھر کھربوں کمانے کی عادت پڑی ہے۔ علامہ سعدی کہتے ہیں کہ ان کا حال کیسا ہوتا ہے، بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ اگر ایک ملک پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے تب بھی دوسرے ملک کی فکر میں رہتا ہے، نہیں سوچتا ہے کتنا سارا ملک اللہ نے دے دیا، اب میں کتنے ملک سنبھالوں گا۔ علامہ سعدی کہتے ہیں دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں مگر 10 فقیر ایک گودری میں ضرور سہارا لے سکتے ہیں، ایک گودری میں سو سکتے ہیں۔ وہ فقیر ہے بس اس کا جسم ڈھپ جائے وہی اس کی مراد ہے، وہ ٹھنڈی اور گرمی سے بچ جائے وہی اس کی مراد ہے۔ 10 فقیر ایک گودری میں آرام کر لیا مگر 2 بادشاہ کبھی ایک ملک میں نہیں رہتے ہیں۔ یہی حال سود خوروں کا ہوتا ہے، کماتا ہے کھربوں آیا مگر پھر بھی کھربوں کمانے کی فکر ہے، پھر بھی لاکھوں کمانے کی فکر ہے، نہ اس کے فکر میں برکتیں ہیں، نہ اس کی عمر میں برکتیں ہیں، نہ اس کے دولت میں برکتیں ہیں، نہ اس کے گھر میں برکتیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس کے اطمینان قلب اس کے دل پہ اتارتا ہے، اسی طرح فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز اسلام نے جہاں پر بینڈ لگایا، مصطفیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے دنیا ساری اس کو حلال کہے، جو شریعت نے منع کیا ہے اس میں کبھی بھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا۔ تو حضرت حبیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سود خور تھے، آخر بات آئی تو بتا رہا ہوں، بہت بڑے سود خور تھے اور لوگوں کو سود کا پیسہ دیتے اور اس کے اوپر جو لوگوں کو اصل رقم دیتے اس کے اوپر جو سود ہوتا ہر مہینے اس کی جو ہے وصولی کرنے جاتے تھے۔ اصل رقم تو پڑی رہتی پھر بیاج ہی بڑھتے رہتے ہیں لوگ۔ ایک میرے تعلق والے میں وہ آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے 1 لاکھ روپیہ لیا تھا، 4 سال ہو گئے، نہیں 8 سال کہہ رہا تھا، 8 سال ہو گئے، 4 لاکھ روپیہ تو ابھی تک وہ صاحب مجھے مانگ ہی رہے ہیں، ابھی تک میں اپنی تنخواہ میں سے جو دے رہا ہوں وہ سود ہی بھر رہا ہوں، 4 لاکھ تو ابھی پر۔ دیکھیے اسلام نے جو منع کیا ہے تو اس میں یہ ساری نحوستیں آئے گی کہ نہیں۔ وہ صاحب کے 4 لاکھ ابھی وہیں جس کے پاس سے لیا تھا وہ ابھی 4 لاکھ مانگ ہی رہا ہے، مگر اب جو دے رہا ہوں وہ زائد رقم دے رہا ہوں، یہ کب تک پریشان رہے گا۔ حضرت حبیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح مال دیتے وصولی کرنے جاتے تھے۔ اب سارے بصرہ میں غالباً مشہور ہو گیا کہ حبیب سود خور ہے، ایک جگہ سے سود کی وصولی کرنے جا رہے تھے اور کچھ بچے کھیل رہے تھے اور گلی ڈنڈا بچے کھیل رہے تھے۔ جب وہاں کے قریب سے حضرت حبیب اجمی گزرتے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے اے بچوں ہٹ جاؤ، سود خور حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہمارے سائے پہ پڑے اور اس پہ جو عذاب و لعنتیں ہیں اس لعنت کے مستحق ہم لوگ بھی ہو جائیں، ہٹ جاؤ۔ بچے ہٹ گئے۔ یہ ایک لفظ تھا حضرت حبیب اجمی کے دماغ میں پاور، ان کے دماغ کو جھنجھلانے کے لیے کافی تھا۔ سوچتے ہیں اتنا میں گنہگار ہوں، میرے سائے سے بچہ ڈر رہا ہے، یہ میرے سائے پر بھی اتنی لعنت ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ، اگر اس کے سائے پر سایہ ہمارے سائے پہ پڑ گیا تو عذاب اور لعنت ہم پر بھی آ جائے گی۔ اللہ اللہ دماغ میں بات تو آئی، اب جو ہے گئے ہیں اور جا کر ان کے ہاتھ میں جو ہے
ایک مرغی کا بچہ تھا، وہ کہیں سود کی وصولی کرنے گئے تھے، تو صاحب مکان کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، ایک بکری کا بچہ تھا، کہ بکری کا بچہ ہے کہ بس یہی لے جاتا ہوں، آج جتنی رقم دینی تھی اس کے بدلے سود کے بدلے میں بکری کا بچہ لے جاتا ہوں۔ بکری کا بچہ لے گئے، اپنی بیوی سے کہا گلو اس کو پکاؤ، یہ سود میں ملا ہے، اور پھر ان بچوں کے پاس سے گزرے۔ بچے نے کہا کہ لوگو ہٹ جاؤ، سود خور حبیب ہے، کہیں اس کا سایہ ہمارے سائے پہ پڑ جائے تو عذاب اور لعنت کے ہم بھی شکار ہوگے۔ ان کے دماغ میں خیال آتا ہے اللہ اللہ۔ گھر پہ گئے، جیسے گھر پہ پہنچے تو بیوی نے دیکھا اور بیوی سے پوچھا کیا ہوا، کھانا تیار ہے؟ بیوی کہتی ہے جو آپ بکری کا بچہ لائے تھے دیکھو کیا ہوا، ہنڈیا میں جب کھانا پک رہا تھا، گوشت پک رہا تھا، جب اس گوشت کے اوپر کے ڈھکن کو کھولا گیا، جتنا گوشت تھا وہ سارا بکری کا گوشت خون میں تبدیل ہو گیا تھا، خون میں بدل گیا تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہے اے حبیب یہ تمہارے گناہ اور سود خوری کا نتیجہ ہے، بس یہ ساری چیزیں تھی، دل میں عہد کر لیا مولا یہ دولت کس کام کی جو تیرے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، میں کب تک دنیا میں رہنے والا ہوں، کب تک اس طرح لوگوں کو پریشان کروں گا سود لے لے کر۔ فوراً حسن بصری کے پاس گئے کہ حضور توبہ کروائیے، آج کے بعد جن لوگوں سے مال دیا تھا میں نے جن کو، وہ ان سارے مالوں کو معاف کرتا ہوں، ان کے اوپر سود کو بھی معاف کر رہا ہوں، آج کے بعد ان سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا، اور نہ آج کے بعد میں سود کا کاروبار کرنے والا ہوں، آج کے بعد کسی مخلوق کے خدا، کسی بندے خدا کا فائدہ اٹھانے والا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کروائی، حضرت حبیب نے بہت سچے دل سے توبہ کی، واپس لوٹتے ہیں تو وہی بچے کھیل رہے ہیں، جب ان کے قریب پہنچتے ہیں وہی بچہ آواز لگاتا ہے اے لوگوں بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے سائے پہ ہمارا پاؤں پڑ جائے اور ہم بھی ایک اللہ والے کی گستاخی میں گرفتار ہو جائے، ہٹ جاؤ خدا کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، حبیب اجمی کی آنکھوں سے آنسو ہے، اے مولا کتنا کارساز ہے، بندوں سے کتنی محبت کروا رہا ہے، ابھی تو توبہ کر کے آ رہا ہوں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی تو آدھا رستہ نہیں پہنچا ہو اور میری ولایت تو نے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اے مولا جب اس توبہ کا یہ مقصد ہے، اگر آگے تیری بارگاہ میں جھک جاؤں گا، تیرے دین پہ عمل کروں گا تو میرا حال کیا کرے گا، کس مقام پہ دے گا۔ اے مولا یقیناً آج کے بعد ساری دنیا کی لذتی چھوڑ دیا ہے، گھر پہ آئے اپنی بیوی سے ملاقات کیا اور سارا سامان بیچ ڈالا، ایک جھونپڑی جنگل میں بنائی، عبادت کرنے لگے۔ ایک مہینہ نہیں گزرتا ہے بصرہ کے سارے ولیوں میں ایک اعلیٰ نام حبیب اجمی کا اللہ نے شمار فرما دیا۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو ایسی توبہ کرو جو نصیحت بن جائے، اس لیے استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہم تو رات دن گناہوں میں ملوث ہیں، باہر نکلو تو بد نظریاں ہیں اور بے شمار گناہوں میں ہم لوگ توبہ کرو، اے اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، استغفار پڑھتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کوئی تسبیح بڑی محبوب ہے، اپنے گناہوں سے پریشانی، اپنے گناہوں سے ندامت کے ساتھ توبہ کر کے سونا چاہیے ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں ہر رات توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس رات کا سویرا نمودار نہ ہو اور پھر تیرا سویرا جب ہو تو قبر کی آگوش میں تو سویا ہو، اس لیے جس رات کو سوتا ہے اس رات کو سارے گناہوں سے توبہ کر لے، اسی رات اگر موت آنے والی ہے اللہ نے کرم فرمایا تیری توبہ بھی قبول فرمائی اور اسی رات انتقال کر گیا تو پھر تیری قبر ہی اللہ جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ بنا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کریم ہے، کارساز ہے، وہ بندے سے چاہتا ہے بندہ تو میری طرف آ، بندائی نہیں آتا ہے، بندائی اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، اللہ تو چاہتا ہے ہم آ رہے ہیں تمہاری طرف ہے، بس تو تھوڑا ایک قدم بڑھ۔ ایک بالش اگر بندہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمت 10 بالش اس بندے کے قریب آ جاتی ہے، مگر بندائی اتنا سست ہو گیا ہے، بندائی دنیا کے سارے معاملات میں 24 گھنٹہ دنیا میں دیا ہے، 2 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں دے پا رہا ہے، 5 وقتہ نماز میں ایک نماز میں 10-15 منٹ لگتی ہے، وہ بھی بندہ رب کے لیے نہیں دے پا رہا ہے۔ ذرا دے، آج تو 15 منٹ رب کے لیے دے گا، پھر دیکھ رب تعالیٰ کتنے کرم کے قافلے اتارتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائلی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزلی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے پر موسیٰ ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے پر
بن مسائی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس خاک سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان، اسلام اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔